السلام علیکم۔ گھر سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، اور خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھوں میں آنسو بن کر۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتے کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تو ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو دیتے رہے، تب بھی تم ان کے آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھوں سے گرتا تھا۔ چلتی پھرتی آنکھوں سے میں نے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، پر اپنی ماں دیکھی ہے۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں باپ کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو، جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ کر سکو گے۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں باپ ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے، یعنی تمہاری ماں۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنے کو عبادت بنا دیا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی ماں۔ شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ جب بھی وقت ملے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں دے گا۔ ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی۔ صبح جو آنکھ کھلی تو دیکھا سر ماں کے قدموں میں تھا۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کائنات میں بے لوث کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے۔ جو مانگو دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میری ماں جیسی بن کے دیکھ۔ میری ماں نے مجھے بس ایک بات سمجھائی ہے کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے تو چھین کر لے جا سکتا ہے، پر نصیب سے نہیں۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ خفا ہو کر بھی فکر مند رہنا، یہ ماؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔ سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، پوچھا جب ماں نے، میں ہوں کس کے حصے میں۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ذرا سی چوٹ لگی تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا
تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ ماں دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتی ہے سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولی، دریا اگر سوکھ بھی جائیں تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ آپ کے جانے کے بعد میری کمر پر کوئی تھپکی نہیں دیتا، مجھے کوئی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔